हुकूमत का आर्मी एक्ट में तरमीम लाने का फैसला। ज़राए का कहना है सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत 3 से बढ़ाकर 5 साल करने की तजवीज़। वज़ीर आज़म ने अरकान कौमी असम्बली को एतमाद में लिया। चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद 34 करने का फैसला। ज़राए का कहना है जजों की तादाद 17 से बढ़ाकर 34 की जाएगी। कौमी असम्बली का इजलास कुछ देर में शुरू हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस भी मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। इंसदादे दहशत गर्दी एक्ट में तरमीम का बिल भी मंजूर होने का इम्कान। वज़ीर आज़म का वफाकी काबीना में तोसी और रद्द बदल का इंदिया। कहा वक्त आ गया है अब काबीना में दीगर दोस्त भी शामिल हों। मईशत मुस्तहकम हो रही है। शरह सूद में कमी से कारोबारी सरगर्मियों, बरामदात और रोजगार में इजाफा होगा। इंतशार फैलाने, मुल्क को दिवालिया करने के दहाने पर पहुंचाने वालों के मंसूबे नाकाम हुए। काबीना इजलास से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा सऊदी अरब और कतर का दौरा कामयाब रहा। 1-2 दिन में हमारा वफ्द सऊदी अरब रवाना हो जाएगा। रवां माह कतर से एक टीम पाकिस्तान आ रही है। पाकिस्तान और कतर ने तेज़ी से आगे बढ़ने का फैसला किया है। अमीर कतर ने भी पाकिस्तान में IT पार्क लगाने का इंदिया दिया। आज़रबाईजान से पैगाम आया है वो सरमायाकारी के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान तैयारी करके हमें बताए। आलमी अमन को उभरते हुए खतरात और चैलेंजेस का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत कई अमन मिशंस काम कर रहे हैं। अमन की कोशिशों के बावजूद कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों की हालत इज़ार सामने है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पीस कीपिंग ट्रेनिंग सेंटर की सालाना कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों के हालात बहुत कुछ करने की तरफ तवज्जो दिलाते हैं। ISPR के मुताबिक 28वीं सालाना कॉन्फ्रेंस बराए अमन 8 नवंबर तक जारी रहेगी। आर्मी चीफ ने सेंटर फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी की इमारत का इफ्तिताह किया। UN अंडर सेक्रेटरी जनरल बराए अमन ऑपरेशंस और दीगर हुकाम की शिरकत। नौ मई के वाक़यात पर किसी को कोई मुआफ़ी की पेशकश नहीं की गई। इनकी खुशफहमी है कि डील हो जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं बुश बीबी जहाँ भी मौजूद हैं मुझे इस पर कमेंट नहीं करना। पाकिस्तान की तकदीर तब बदलेगी जब हम खुद ठीक होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के वाकिफ कार को भत्ते की पर्चियां मिलने का इंकशाफ। इंतजार समझौता बाजियाबी केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए। वफाकी दारुल हुकूमत में अमनो अमा की सूरत हाल इंतहाई खराब है। इस्लामाबाद में कराची वाली सूरत हाल हो गई। मेरे जानने वालों को भत्ते की पर्चियां आई हैं। हाई कोर्ट ने इंतजार समझौता बाजियाबी की दरखास्त निपटा दी। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा इंतजार समझौता से मुतालिक TV पर देखा बहुत बुरा लगा। ये इदारे और लोगों के लिए शर्मिंदगी का बाइस है। अली बुखारी एडवोकेट ने कहा आज इंतजार समझौता है, कल मैं भी उठाया जा सकता हूँ। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा हम में से कोई भी हो सकता है। मेलबर्न में पाकिस्तान की जबरदस्त फाइट। पहले वनडे का सनसनीखेज इख्तिताम। शाहीनों ने ऑस्ट्रेलिया के लिए छोटा टारगेट भी मुश्किल बना दिया। ऑस्ट्रेलिया ने 204 रन का हदफ 8 विकेटें खोकर हासिल किया। कप्तान पैट कमिंस ने कैप्टन इनिंग्स खेलकर मैच जितवाया। 32 रन पर नाकाबिल शिकस्त रहे। हारिस रऊफ की तबाहकुन बॉलिंग 3 विकेटें ली। शाहीन आफरीदी ने 2, नसीम शाह और हसनैन ने 1-1 विकेट ली। स्टीव स्मिथ 44, जॉश इंग्लिश 49 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान की टीम 203 रन बनाकर आउट हुई थी। कप्तान रिजवान ने 44, नसीम शाह ने 4 छक्कों की मदद से 40 रन की इनिंग्स खेली। मिचेल स्टार्क ने 3, एडम जैम्पा और पैट कमिंस ने 2-2 शिकार किए। कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं सोच कर आए थे सूरत हाल जो भी हो फाइट करेंगे। कुछ मौके ज़ाया हुए, किस्मत ने ऑस्ट्रेलिया का साथ दिया। डॉट बॉल्स पाकिस्तान के लिए वबाले जान। पहले वनडे में पाकिस्तानी बैटर्स ने आधे से ज्यादा ओवर्स डॉट खेल डाले। मिचेल स्टार्क ने 10 ओवर्स में 44 गेंदें डॉट कराई। स्टार्क और कमिंस ने मिलकर 13 ओवर्स डॉट कराए। एडम जाम्पा ने भी 30 गेंदों पर कोई रन नहीं लेने दिया। 46 ओवर्स में पाकिस्तान ने 162 गेंदों पर कोई रन ही नहीं बनाया।
اسٹیٹ بینک نے آئندہ 1.5 ماہ کے لیے شرح سود میں 2.5% کی کمی کر دی. شرح سود 17.5% سے کم کر کے 15% کر دی گئی. پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن اسی نام سے ہم اس کو یہ صوبہ لے گا اور اسی نام سے اس کو چلائے گا. ہم پاکستان کے نام کو کوڑی کے داموں ان لوگوں کو بیچنے نہیں دیں گے. اور یہ اس کو بیچ نہیں رہے, یہ اس کو انڈائریکٹلی خود خرید رہے ہیں. شکر ہے قوم کے سامنے آ گیا ہے کہ نیت کیا تھی کہ وہاں پہ سستے داموں بیچ کے خود ہی خریدار بنے ہوئے. پی آئی اے کے لیے جہاں تک جانا پڑا جائیں گے, چندہ ڈال کر خریدیں گے. قومی ایئر لائنز کو خرید کر اسی نام سے چلائیں گے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کہتے ہیں خود پی آئی اے کے خریدار بنے ہوئے تھے. ادارے کو کوڑیوں کے دام نہیں بیچنے دیں گے. نظام مزید تباہی کی طرف جا رہا ہے. معیشت تباہ ہو گئی. فائنل کال دے کر ملک بند کر دیں گے. فیصلہ کن مارچ ہوگا, پورا پاکستان نکلے گا اور اس حکومت سے جان چھڑائے گا. ہمارے قائد نے پی آئی اے خریدنے کی بات نہیں کی, نہ ہی پنجاب حکومت کا پی آئی اے خریدنے کا کوئی ارادہ ہے. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں پی آئی اے خریدنے کے لیے خیبر پختونخوا سے ایک خط آیا. پی آئی اے میں اڑنے والے جہاز ہوتے ہیں. علی امین گنڈاپور کن جہازوں کو خریدنے کی بات کر رہے ہیں؟ علی امین بتائیں ان کے صوبے میں کون سا نیا منصوبہ بنایا گیا؟ گورنر سندھ کامران ٹسوری کا کہنا ہے کراچی والے پی آئی اے کو پی کے بنا کر ترقی دے سکتے ہیں. اس ایئر لائن کو $4 بلین کی ایئر لائن بنا سکتے ہیں. اپنے 3.5 سال کے دور میں پی آئی اے کیوں نہیں چلائی؟ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا علی امین گنڈاپور سے سوال. نواز شریف کو بھی آڑے ہاتھوں لیا. کہا نواز شریف بیٹی سے کہہ رہے ہیں پی آئی اے خرید لیں. ان کی یہ بات افسوسناک ہے. نواز شریف بتائیں پی آئی اے کو 40 سال میں کس نے تباہ کیا؟ حکمرانوں نے پی آئی اے, پاکستان اسٹیل اور دیگر قومی اداروں کو تباہ کیا. A total of 123 members rose in favor of the resolution and 4 members rose against the resolution. The resolution is passed in accordance with the sub-clause 7 of the Article 202A of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. سندھ اسمبلی نے صوبائی آئینی بینچز کے قیام کی قرارداد کثرت رائے سے منظور کر لی. 123 ارکان نے حمایت کی. جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے 4 ارکان نے قرارداد کی مخالفت کی. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا آئینی بینچز کا ڈرافٹ بلاول بھٹو کا تھا. بلاول بھٹو چاہتے ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے اثرات جلد از جلد عوام کو ملیں. بانی پی ٹی آئی کی 6 اور بشرا بی بی کی ایک مقدمے میں درخواست ضمانت پر فیصلہ محفوظ. اسلام آباد سیشن کورٹ 18 نومبر کو فیصلہ سنائے گی. دوران سماعت بشرا بی بی روسٹم پر آ کر آبیدہ ہو گئیں. کہا ہمیں سزا ناانصافی کی بنیاد پر دی گئی. سامان ساتھ لائی ہوں, جب کہیں گے جیل جانے کو تیار ہوں. وکلاء وقت ضائع کر رہے ہیں. کیا جیل میں بیٹھا شخص انسان نہیں؟ یہاں انصاف ہے ہی نہیں. ایڈیشنل سیشن جج افضل مجوکا کا بانی پی ٹی آئی کو بذریعہ ویڈیو لنک حاضری یقینی بنانے کا حکم. جج نے ریمارکس دیے جیل سپرنٹینڈنٹ نے بانی پی ٹی آئی کو پیش نہ کیا تو انہیں ادھر کھڑا ہونا پڑے گا. پاک بحریہ کا بحری جنگی جہاز سے مقامی طور پر تیار کیے گئے بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ. 350 کلومیٹر رینج والا میزائل زمینی اور سمندری اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے. چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف, پاک بحریہ کے سینئر افسران نے تجربے کا مشاہدہ کیا. امریکی صدارتی انتخابات کل ہوں گے. ڈونلڈ ٹرمپ اور کاملا ہیرس کی توجہ پانسا پلٹنے والی ریاستوں پر مرکوز. ٹرمپ کی پینسلوینیا, نارتھ کیرولائنا اور جارجیا میں دوڑ دھوپ. پینسلوینیا میں ریلی سے خطاب میں ٹرمپ نے کہا امریکہ کا سنہرا دور شروع ہونے والا ہے. کاملا ہیرس بہت ہو چکا, اب تمہیں جانا ہوگا. ڈیموکریٹس کی کاملا ہیرس کا مشیگن میں خطاب. بولی گزشتہ الیکشن بھی شفاف تھا, یہ بھی شفاف ہوگا. امریکی عوام ٹرمپ کے قبل از وقت جیت کے دعوے میں نہ آئیں. بیلٹ باکسز, پیپرز اور الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں پولنگ سینٹرز پر پہنچا دی گئیں. لاہور میں آج بھی اسموگ برقرار, سانس لینا ہوا دشوار. دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر آ گیا. صبح کے اوقات میں لاہور آلودگی کے اعتبار سے دنیا میں پہلے نمبر پر تھا.
ہوا کا رخ بدلنے پر دہلی میں آلودگی کا انڈیکس 412، لاہور کا 223 ہو گیا۔ اسموگ کے باعث پاکستان کے آلودہ ترین شہروں میں ملتان پہلے نمبر پر آ گیا۔ رواں سال کے پی میں مختلف گریڈ سٹیشنز پر مشتعل ہجوم نے 80 سے زائد حملے کیے۔ پیسکو دستاویز کے مطابق گریڈ سٹیشن سے بجلی بحال کرنے والوں میں وزیر اعلیٰ کے پی اور شیر افضل بھی شامل ہیں۔ بنوں میں گریڈ سٹیشنز پر 4 بار مشتعل ہجوم نے حملے کیے۔ دیگر اضلاع میں بھی گریڈ سٹیشنز پر حملے کیے گئے۔ تمام حملوں کی ایف آئی آر کے اندراج کے لیے پیسکو حکام نے پولیس کو مراسلے بھیجے، لیکن صرف 7 حملوں کا مقدمہ درج کیا گیا۔ منشیات ہمارے معاشرے کے لیے اس وقت سب سے اہم اور سب سے بڑا چیلنج ہے۔ پورے پاکستان میں استعمال بھی بڑھ رہا ہے، اس کے استعمال کرنے والے بھی بڑھ رہے ہیں۔ منشیات اس وقت معاشرے کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ کرسٹل اور آئس کا نشہ تحصیل کی سطح پر پہنچ گیا ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں سندھ اسمبلی میں منشیات کے خلاف قانون منظور کرنے کا سہرا تمام جماعتوں کو جاتا ہے۔ ہم عزم کر لیں تو 1 ماہ میں پاکستان سے منشیات کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ کراچی میں ملیر ٹھنڈی ندی میں زہریلا پانی چھوڑنے پر احتجاج، علاقہ مکینوں نے الزام لگایا فیکٹریوں سے آتے زہریلے پانی سے زراعت تباہ، دیہاتی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، جانور بھی مرنے لگے، لوگوں کا مالی نقصان ہو رہا ہے۔ اسکولوں میں بچوں سے چھیڑ خانی اور سوشل میڈیا ٹرولنگ کے خلاف درخواست پر سماعت۔ لاہور ہائی کورٹ نے سیکرٹری خصوصی تعلیم کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دے دی۔ کمیٹی سے سفارشات طلب، کہا بچوں کو چھیڑ خانی سے بچانے کے لیے قوانین ہونے چاہیے۔ سیکرٹری خصوصی تعلیم نے کہا قوانین پہلے سے موجود ہیں، اس میں چھیڑ خانی کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ کراچی میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو کاروبار بھی یہیں کریں، یہاں سے پیسہ کما کر گلگت بلتستان بھیجیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا جامعہ کراچی میں تقریب سے خطاب، کہا کسی کو لیپ ٹاپ کی ضرورت ہے تو گورنر ہاؤس سے لے سکتا ہے، گلگت بلتستان کا کوٹا الگ کر دوں گا۔ گورنر سندھ نے گلگت بلتستان کی طلبہ کے ساتھ روایتی رقص بھی کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ 2 روزہ سرکاری دورے پر آج پاکستان آئیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ مشرق وسطیٰ کی صورتحال اور پاک ایران تعلقات پر گفتگو کریں گے۔ کشمیر کی خصوصی حیثیت بحال کی جائے، 6 سال بعد مقبوضہ کشمیر اسمبلی کے پہلے اجلاس میں قرارداد پیش۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے رکن نے آرٹیکل 370 کی بحالی کی قرارداد پیش کی۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا کشمیریوں نے 5 اگست 2019 کا فیصلہ قبول نہیں کیا، آرٹیکل 370 کا مسئلہ اب بھی اہم ہے، اس پر بات جاری رکھیں گے۔ صہیونی فوج کی غزہ سٹی، بیت اللہیہ اور جبالیہ میں بمباری، 36 فلسطینی شہید ہو گئے۔ 24 گھنٹے میں 42 شہادتیں۔ ترکیہ کا اقوام متحدہ سے ہتھیاروں کی فروخت روکنے کا مطالبہ۔ ترجمان حماس کا کہنا ہے مصر میں مذاکرات مثبت رہے لیکن کسی نتیجے پر پہنچنے میں جلدی نہیں کرنا چاہتے۔ غزہ میں جنگ بندی کے حوالے سے کوئی نئی تحریری تجاویز موصول نہیں ہوئیں۔ لبنان سرحد کے قریب اسرائیلی قصبے میتولہ میں نیتن یاہو کے دورے سے پہلے حزب اللہ کا ڈرون حملہ۔ نیتن یاہو نے اسرائیلی فوجیوں سے ملاقات کے لیے میتولہ کا دورہ ملتوی کر دیا۔ اسرائیلی فوج کو لبنان میں زمینی کارروائی کے دوران شدید مزاحمت کا سامنا۔ حزب اللہ نے صہیونی اہلکاروں کو گائیڈڈ میزائل سے نشانہ بنانے کی ویڈیو جاری کر دی۔ ایران نے حملے سے متعلق خطے کے دیگر ممالک کو آگاہ کر دیا۔ امریکی اخبار کا دعویٰ، لکھا اسرائیل پر حملہ طاقتور ہتھیاروں سے کیا جائے گا۔ حملے میں پاسداران انقلاب کے علاوہ ایرانی آرمی بھی حصہ لے گی۔ امریکی میڈیا کے مطابق ایران 5 نومبر کو امریکی صدارتی انتخابات سے قبل اسرائیل پر حملہ کر سکتا ہے۔
بھارتی ریاست اتراکھنڈ میں مسافر بس کھائی میں جا گری، 36 افراد ہلاک، 5 لاپتہ، 10 زخمی ہیں۔ حادثے کا شکار بس گولی کھال کے علاقے سے رام نگر جا رہی تھی۔ بس اوور لوڈنگ اور ڈرائیور کی غفلت کے باعث حادثے کا شکار ہوئی۔